رسول خاص اپنا مبعوث فرمانا، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پہلے پوری طرح واقف تھے اور پورا تعارف تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ کون سا رسول بھیجوں؟ عرض کیا وہ رسول بھیجنا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اللہ پاک نے، اور اجتماع ارواح انبیاء کر کے اللہ نے پوچھا کہ میں تمہیں نبوتیں دوں گا، امامتیں دوں گا، شہادتیں اور قیادتیں عطا فرماؤں گا، تم دنیا میں جاؤ گے، وہاں جا کے تمہیں نبوتوں کا تاج پہنایا جائے گا، سارا کچھ تمہیں دیا جائے گا، لیکن ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آئے گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، تو پھر اپنی رسالتیں، امامتیں، سیادتیں، قیادتیں سب چھوڑ چھاڑ کے تم نے میرے اس خاص رسول کی تم نے اطاعت بھی کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو گویا حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں مولا خانہ کعبہ بن گیا، اس کے مناسک حج بھی سکھا، اور وہ اپنا رسول بھی بھیجنا جس رسول کے بارے میں تو نے ہمیں عالم ارواح کے اندر ہمیں بتایا تھا، وہ رسول بھیجنا، وہ رسول بھیجنا جس کی تو نے ہمیں باتیں بتائی ہیں، جس کا ذکر خیر تو نے نبیوں کی مجلس کے اندر کیا تھا، وہ رسول بھیج دینا۔ اور ویسے بھی خانہ کعبہ، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا میرا بنایا ہوا خدا، میرا تعمیر کردہ یہ خانہ کعبہ یہ بتوں سے بھر جائے گا۔ جہاں تک اللہ کے رسول کی نظر جاتی ہے عام بندے کی نگاہ نہیں جاتی، تو نگاہ نبوت ابراہیمی نے دیکھ لیا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ میرا بنایا ہوا مرکز توحید شرک کا گھر بن جائے گا، اور یہ میرا خانہ بنایا ہوا خانہ کعبہ یہ بتوں سے بھر جائے گا۔ اس کے لیے دعا مانگی، مولا پھر اس کو آباد کون کرے گا، بتوں سے صاف کون کرے گا؟ تو فرمایا، عرض کیا مولا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر اپنا میری اسی نسل میں سے، میری ہی نسل تیرے گھر کو بتوں سے بھرے گی، تو مہربانی فرمانا اسی میری نسل کے اندر وہ خاص رسول بھیجنا جو آ کے اس تیرے گھر کو بتوں کو صاف اور پاک کر دے گا۔ بتوں سے خانہ کعبے کو کس نے بھرا تھا؟ چین والوں نے بھرا تھا کہ امریکہ والوں نے بھرا تھا؟ حضرت ابراہیم کی اولاد نے بھرا تھا، قریشیوں نے خانہ کعبے کو بتوں سے بھر دیا تھا، اور سرکار بھی قریشی تھی، سرکار بھی حضرت ابراہیم کی اسماعیل کی اولاد تھے۔ تو ثابت ہوا یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ کوئی شورٹی اور گارنٹی اللہ نے نہیں دی کہ کسی نبی کی اولاد ساری کی ساری نیک ہی ہو۔ آپ ذرا اندازہ کریں، اسی خانہ کعبے کو بتوں سے ابراہیم کی اولاد نے بھر دیا، اور اسی خانہ کعبے کو بتوں سے پاک کس نے کیا ہے؟ ابراہیم کی اولاد نے کیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے ساتھ حضرت مولا علی علیہ السلام، دونوں نے مل کے خانہ کعبے کو بتوں سے صاف پاک کیا۔ تو ذریت ابراہیمی نے بھرا، شرک کا گھر بنایا، اور ذریت ابراہیمی نے ہی اس کو پھر توحید کا مرکز بنا کے قائم دام کر دیا۔ تو وہ خاص رسول بھیجنا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جی 1 2 3 4 کام کرے گا۔ کتنے کام کرے گا؟ اونچی بولیے، کتنے کام؟ 4 کام آگے آ رہے ہیں کہ وہ اپنا خاص رسول بھیجنا، وہ 4 کام کرے آگے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں
تیرے قرآن کی شکل میں اترنے والی نازل ہونے والی آیتیں پڑھ پڑھ کے خوبصورت انداز میں انہیں سنائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس آسمانی کتاب قرآن کی وضاحت کر کے، تشریح کر کے، عمل کر کے دکھائے اور بتائے۔ نمبر 3، والحکمہ، دانائی بھی سکھائے۔ نمبر 4، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک اور صاف بھی کرے۔ تو یہ جی 4 کام جو ہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں، 4 ذمہ داریاں۔ ایک ذات ہے جس نے 4 کام کرنے ہیں۔ قرآن پڑھ کے بھی سنانا ہے، قرآن کی وضاحت بھی کر کے سمجھانی ہے، دانائی بھی سکھانی ہے، اور سینے بھی صاف کرنے ہیں۔ ایک ذات نے 4 کام کیے، قرآن کے قاری پیدا کیے، قرآن کے مفسر اور قرآن کے عالم پیدا کیے، اور حکیم اور دانا حکمران پیدا کیے، اور سینہ صاف والے اللہ کے عاشق پیدا کرے۔ یہ ایک ذات نے 4 کام کیے۔ پھر اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، جو آپ کا گدی نشین بنا، آپ کا جان نشین ہوا پہلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، وہ بھی یہ 4 کام کرتے رہے۔ پھر دوسرا حضرت عمر فاروق، وہ بھی 4 کام کرتے رہے۔ پھر حضرت عثمان غنی، وہ بھی یہ 4 ڈیوٹیاں ایک ذات دیتی رہی۔ حکمران بھی، یعنی یہ شروع میں ایک ہی ہستی 4 کام کرتی تھی، 4 ڈیوٹیاں ایک ہی بندہ کرتا تھا۔ قرآن بھی سکھا، قرآن کا استاد بھی ہوتا تھا، قرآن کا عالم بھی ہوتا تھا، اور حکمران بھی ہوتا تھا، اور تزکیہ نفس کرتا تھا، بندوں کے سینے صاف بھی کرتا تھا۔ لیکن جیسے معاشرہ پھیل گیا تو علم کی قسمیں بن گئیں، تو ہر شعبے کا علیحدہ علیحدہ ایکسپرٹ پیدا ہو گئے، ماہرین، مختلف شعبوں کے مختلف ماہرین ہو گئے۔ اب کیا ہے؟ اب اس وقت یتلو علیہم آیات، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے کون سنا رہا ہے؟ جو قاری ہوتے ہیں، قرآن کے قاری، وہ آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ تو جو قاری قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، سنا رہا ہے، تو یہ بھی کس کی ڈیوٹی کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی وضاحت کون کرتا ہے؟ قرآن کی تشریح اور تفسیر کون کرتا ہے؟ قرآن کے علماء کرتے ہیں۔ یہ علماء کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی تشریحات اور توضیحات کرتے ہیں۔ تو یہ علماء جو کام کر رہے ہیں، تو یہ کس کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دین کی نوکری کر رہے ہیں۔ والحکمہ، دانائی، بغیر دانائی کی حکومت ہوتی ہے؟ اس دانائی کا تعلق حکمرانی کے ساتھ، ملک چلانا، شہروں کا نظام چلانا، دانائی کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہے۔ تو جو مسلمان حکمران ہیں، اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ مخلوق خدا کی، امت مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت کی نیت سے حکمرانی کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، تو وہ بھی کس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس کس کی ڈیوٹی ہے؟ صوفیاء کرام، اولیاء کرام۔ تو جو صوفیاء اور اولیاء ہیں، وہ بندوں کو اپنے قریب بلا کے اذکار، ذکر و اذکار کی محفلیں سجا کے، توجہ فرما کے، محبت اور پیار سے لنگر کھلا کے، لوگوں کے سینے حسد
بغض اور کینے اور تکبر اور سینے کی بیماریوں سے لوگوں کے اللہ کی مخلوق کے اور نبی پاک کے امتیوں کے سینے صاف کر رہے ہیں، یہ صوفی جو کام کر رہے ہیں تو یہ کس کی ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام۔ لڑائی موکی کہ نہیں موکی؟ موکی لڑائی۔ تو یہ سارے طبقات، یہ 4 طبقات، قاری قرآن پڑھ اور پڑھا رہا ہے تو یہ بھی دین کا خادم ہے، عالم قرآن سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے تو یہ بھی دین کا خادم ہے، حکمران اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے کام کر رہا ہے اور ملک چلا رہا ہے تو یہ بھی دین کا کام ہے، صوفی اگر سینوں کو صاف کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا کام ہے، اللہ کے دین کا کام ہے۔ میں تو ویسے پریشان ہوتا ہوں جب کوئی صوفی کسی عالم کے خلاف بولتا ہے، جب کوئی عالم کسی صوفی کے خلاف بولتا ہے تو میں بڑا حیران اور پریشان ہوتا ہوں کہ کام تو تم دونوں نبی کا کر رہے ہو، دونوں تم کام تو دین کا کر رہے ہو، تو لڑائی کس بات؟ تو لہٰذا جو صوفی ہیں انہیں قرآن کی تشریح اور توضیح سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جانا چاہیے، اور جو علماء ہیں جنہیں اللہ نے قرآن کا علم دیا یا قاری ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں بچوں کو، انہیں چاہیے کہ اپنے سینوں کو صاف کرنے کے لیے، اپنی تزکیہ نفس کے لیے کسی صوفی کے پاس جائے۔ آپ تاریخ اسلام اٹھائیے، وقت کے حکمران اپنے سینے صاف کرنے کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے صوفیوں کے پاس جاتے ہیں، اور صوفی قرآن پڑھنے کے لیے کسی قاری کے پاس جاتے ہیں۔ اسی لیے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنے سے زیادہ علم والے سے علم حاصل کرتا جا اور اپنے سے کم علم کو علم سکھاتا جا، ادھر سے سیکھتا جا اور ادھر سکھاتا جا۔ اس لیے میری سرکار دو عالم، میری سرکار نے، مدینے والی سرکار نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے علم شروع کر اور قبر تک پڑھتا جا، آگے بڑھتا جا اور علم سیکھتا جا۔ مسلمان کے سیکھنے کی کوئی لمٹ نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے اور مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرتا ہے اور قبر کے کندھوں تک سیکھتا چلا جاتا ہے۔ تو جس کے پاس جو نہیں وہ اس سے حاصل کرے، جس کے پاس ہے، اس میں شرمندگی کی کون سی بات؟ اس لیے لڑائی ختم، کوئی لڑائی نہیں، کوئی مخالفت نہیں، کوئی مخاصمت، اپنے اپنے کام ہیں، نیک نیتی کے ساتھ کرو۔ اب اگر اس کو الٹ کر لیا جائے تو نیچے سے پتہ کیا نکلتا ہے؟ جو قاری پیسوں کے لیے قرآن پڑھتا ہے وہ قاری جہنمی ہے، جو عالم کسی اللہ کی رضا کے، اللہ طلب رضائے الہی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے کوئی عالم اگر قرآن سکھاتا ہے یا تشریح کرتا ہے یا وضاحت کرتا ہے تو وہ بھی جہنمی ہے۔ اگر کوئی حکمران صرف اپنی خاطر اور پیٹ کی خاطر یا اپنی اولاد کی خاطر حکمرانی کر رہا ہے یا سیاست کر رہا ہے تو وہ بھی جہنمی ہے۔ اگر کوئی پیر بن کے صرف روپیے کمانے کے چکر میں ہے تو وہ بھی پیر بھی جہنمی ہے۔ یہ خطرناک بھی بڑا معاملہ خطرناک بھی ہے، لہذا نیتوں کو درست کیا جائے، اور یہ چاروں طبقات، ان چاروں طبقات کو چاہیے کہ نیک نیتی کے ساتھ مخلوق خدا اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی سوچیں۔ قاری ان بچوں کو اور امت مسلمان کو بہترین قرآن سکھائیں اور پڑھائیں، اور صرف کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ علماء لوگوں کو قرآن سمجھائیں اور سمجھائیں، کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ حکمران مخلوق خدا کی بھلائی کے منصوبے بنائیں، ملک چلائیں، کس نیت، کس کی خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔
صوفی لوگوں کے سینے صاف کریں، کس لیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ تو پھر تو ان کی بڑی شان ہے، ان قاریوں کی بڑی شان ہے، ان عالموں کی بڑی شان ہے، ان حکمرانوں کی بڑی شان ہے، سیاستدانوں کی بڑی شان ہے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ یار قرآن پڑھ کے سنا، تو وہ حیران ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ آپ کے اوپر قرآن اترا ہے؟ فرمایا نہیں، تیری آواز بڑی خوبصورت ہے، تو قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے، ذرا پڑھ کے مجھے سنا، میں چاہتا ہوں کہ تو پڑھے اور میں سنوں۔ یہ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود تھے یا پتہ نہیں کون سے صحابی تھے، حضرت کعب، ماشاءاللہ یہ حضرت کعب تھے، ان کی آواز خوبصورت ہوگی۔ بعض لوگ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے، وہ پڑھتے جاتے تھے اور میری سرکار سنتے جاتے تھے۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح قرآن کے حضرت عبداللہ بن مسعود وہ قرآن کے پہلے مفسر ہوئے ہیں۔ قرآن کی پہلی تفسیر ابن عباس ہے جی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ قرآن کی تفسیر لکھی، قرآن کی پہلی تفسیر عباس، تفسیر ابن عباس، یہ بھی کام کر رہا۔ تو حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت مولا علی حکومت کیا کہ نہیں کی، سیاست کیا کہ نہیں کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام سیاست کر کے حکمرانی کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے؟ یہ قرآن کے اندر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کیسے کیسے حکمران بنے بتایا کہ نہیں اللہ نے؟ تو فی نفس ہی یہ کام برا نہیں، لیکن پاکستان میں یہ کام بدنام ہو گیا ہے۔ بدنام اس لیے ہو گیا کہ 2 نمبری بہت زیادہ ہو گیا پاکستان کے اندر۔ تو اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نیک نیت کاری عطا فرمائے گا، جو ہمیں قرآن سونا سمجھائیں گے، پڑھائیں گے، علماء ایسے حکمران دے گا جو بڑی دانائی اور حکمت کے ساتھ ہمارے ملکی اور سیاسی معاملات چلائیں گے۔ تو یہ دعا مانگی جی، تو اسی لیے دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور آمین کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ٹھیک؟ تو اللہ نے پھر آپ کی نسل میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ڈیوٹی پہ مامور فرمایا۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم ہوں، ابراہیم کی دعا بن کے آیا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری بن کے آیا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے احواریوں کو، اپنے صحابیوں کو، اپنے امتیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا میں تمہیں ایک خاص رسول کے آنے کی خوشخبری سنا رہا ہوں، مبشرًا خوشخبری۔ تو میری سرکار نے فرمایا میں عیسیٰ کی بشارت بن کے آیا ہوں اور ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔